ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے۔ جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی۔ اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو، کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی۔ ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتی، کیونکہ انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے۔ لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانیاں وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی۔ اب یہ ہم پر ہے
کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے. اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے. مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا، آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر، عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا. یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص، اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے، اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے. پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور عنقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا. اسی طرح تقوی اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، بندوں سے نہیں. اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی یہ تقوی کوئی خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو،
بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے. اس ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے. آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا. کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے، اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا. نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام ہیں. دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو. تیسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرا برابر برائی سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا، مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے ایک کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح
اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقویٰ رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی۔ اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی۔ یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں، لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ مارے گا ہی نہیں۔ اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے، تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے۔ یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی۔ غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، اس کی حالت بدلتی رہتی۔ اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں، کو برا آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ اس پر، اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی، پورے کا پورا پھر انسان میرا ہی ہے، کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم سنتے ہوئے اسی طرح جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا، اور ادھر سے اس کو باہر نکالا، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا، صاف کر لیا۔ پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ ڈاٹ لگتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے،
اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو اس سے آ نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سے آ کر دیتا ہے. پھر انسان کے اندر بے حسی آتی، اندھیرا آ جاتا ہے، سیاہی ایک اندھیرا لاتی. پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو پہننے میں آتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے، نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر ایک چبھن ہوتی ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو جب انسان رجوع کرنے لگتا ہے، پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی مانگ لیتا ہے، ایگو سے باہر نکل آتا ہے، تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. مرحلہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، متقی، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، خیانت نہ ہو، حسد نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، اور نہ کسی اور چیز میں. لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ اپنے دل پر نظر ہونی چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ہر وقت ضروری ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جس وقت بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو، بوجھل پن محسوس ہو، اداسی محسوس ہو، بے چینی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، فوراً اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے آگے روئیے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بڑھ کے تو کوئی قریب ہی نہیں. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو قریب ہے، جواب دیتا ہے. وہ تو اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تو آپ کے دل سے جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ تو اس کو بھی سن رہا ہے، وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے. تو گویا پلٹنے میں، توبہ کرنے میں، اپنی گلٹ کو دھونے میں، اپنی پریشانی کو ختم کرنے میں دیر نہ کریں. پانچویں چیز جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ غلطی زبان کرتی ہے لیکن سزا تو سارے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تبھی ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے نا کہ دلوں کی درستگی کا خیال رکھیں، قلب سلیم پیدا کریں، وہ ہو نہیں سکتا جب تک زبان صحیح نہ ہو. کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے کانوں کے راستے سے سیدھا اس کے دل پر ہی جاتا ہے. کسی کو اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی پہ چیختے چلاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام، کچھ بھی، کوئی بھی غلط بات، وہ اس تک تو جب پہنچے گی سو پہنچے گی، اس سے پہلے ہمارے اپنے اوپر وار ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان منہ سے لفظ نکال کر شرمندہ ہو، اس کو ریگریٹس ہوں، انسان اسی کی حفاظت کر لے، اسی کو کنٹرول کرے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے، یعنی اس سے منافقت جنم لیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ان میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے، فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں.
روزہ تو اصل میں ہے ہی اس لیے کہ ہم پریکٹس کریں اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں سے اپنی زبان کو بھی روکیں گے، کیونکہ جب تک کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، بیہودہ، بے فائدہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو جس طرح روزے میں ہم حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حرام سے بھی بچیں، اور نہ صرف حرام سے بلکہ فضول چیزوں سے بھی بچیں، فضول کلام سے بھی بچیں، اور خاص طور پر بد اخلاقی سے اور بد کلامی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں خاص طور پر انسٹرکشن ہے کہ شور نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی دے یا لڑنا چاہے تو جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو تعریف بتائی ہے، فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا باتیں کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ کے سمجھے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس وقت تک روزہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ زبان کنٹرول نہیں ہوگی۔ چھٹی چیز جو انسان کے تقویٰ میں اضافہ کرتی ہے یا تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے زہد۔ زہد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ان خواہشات سے روک لے، ان چیزوں سے روک لے کہ جن کی تکمیل میں انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہے، اور بعض اوقات انسان کسی جائز چیز کو بھی اس لیے یا مباح چیز کو بھی اس لیے چھوڑ دے کہ وہ تقویٰ کی تکمیل کر سکے۔ غافل کرنے والی مجلسوں، غافل کرنے والے کاموں، غفلت میں ڈالنے والی باتوں اور کمپنی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ مسلسل ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں یا دین سے دور کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے کاموں میں سادگی اختیار کرنا، یعنی انسان ضرورت کی چیزیں تو استعمال کرے لیکن دنیا کے حصول میں اس دور تک نہ جائے کہ اس کی عبادات متاثر ہو یا اس کے ایمان میں نقص واقع یا اس کے اندر غفلت پیدا ہو، اور جب اس کی موت آئے تو وہ غافلوں میں شمار ہو۔ ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی سے روزہ رکھنا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔